السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ مالک العلام کی ذات اقدس کے لیے، اس کے بعد اللہ تعداد بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان شمس الہدیٰ بدر الدجا والی بطحا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام کائنات شافی روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان فرماتے ہیں، اور اس اصول کے اندر اللہ تعریفی کلمات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، یہ جو لوگ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی کوئی محبتیں نہیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ نرمی نہیں ہے، دنیاوی معاملات کی حد تک جو ضروری ہے ان کے وہی معاملات ہیں۔ ورحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اور ہمیشہ اس وقت حال میں رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مل جائے، اس تلاش میں رہتے ہیں۔ ورضوانا، اور اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی وہ جماعت ہے محمد رسول اللہ اور آپ کی جماعت جس کی مثال تورات میں اور انجیل میں بیان کی گئی۔ وہ کیا مثال دی گئی ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کس طرح کی کھیتی؟ جو نشو و نما پا کر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اناج سے بھری ہے، تر و تازہ ہے، اور اپنے کسان کو خوش کرتی ہے، اور کفار کے وہ جلاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کی بات کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ کن کے لیے ہے؟ غیر مسلموں کے لیے، کفار کے لیے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف کی بات کرے، فرقہ پرستی کی بات کرے، کسی شخصیت کی محبت میں آپس میں فرقے بازیاں کرتے پھرے، تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اظہار رائے ہے، اختلاف رائے یہ معاشرے کا حسن ہے، لیکن وہی مسلمان جب اختلاف ختم کر کے ایک فصل کی جانب ہو جاتے ہیں، ایک فصل کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کومپل کو، کس ڈلی کو، کس سٹے کو زیادہ پانی لگا ہے، کس کو کم لگا ہے، ساری کی ساری فصل ایک برابر ہوتی ہے۔ جب مسلمان ایک برابر ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف کفار کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، کہ اس کے ساتھ کفار کو غصہ دلا، وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، صالح نیک اعمال کیے جنہوں نے، منہم ان میں سے، یعنی ایمان والے جب نیک عمل کریں گے تو اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، مغفرتاً و اجراً عظیما، ان کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور اجر عظیم کا۔ آج کا موضوع گفتگو مسلمانوں کی آپس میں باہمی محبت اور شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو محبوب رکھنا، کسی سے محبت رکھنا، اس کی فضیلت، اہمیت اور اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ۔ اللہ سے دعا ہے ابتدائیہ کے بعد جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک کون ہے؟ کیا آپ نے صحابی رسول کے بارے میں علم رکھا ہے کبھی؟ انس بن مالک کا ہم نے نام تو بڑا سنا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، یہ فضیلت بیان کی۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ انس بن مالک کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قربت پائی۔ یہ بطور خاتم 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور اتنے جلیل القدر، متقی، نیک، صالح صحابہ میں تقوی اور اخلاص رکھنے والوں میں نمایاں جو لوگ تھے نا، یعنی وہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے نا دا کریم آف نیشنز کریم، یعنی کسی قوم کی جو بہترین جماعت ہے نا، اس بہترین جماعت میں کچھ بہترین لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تقوی میں، اخلاص میں، اللہ کے لیے للہیت کے تحت کام کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، مسلمانوں اصحاب کی خیر خواہی میں۔ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ محبت کرے، اس کی محبت میرے ساتھ ہو۔ کس طرح کی؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اپنی آل اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اسی کا ایک دوسرا طرق صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی انس بن مالک ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بھی اللہ کا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے جس کے راوی عبد الوارث ہیں، لا یؤمن رجل، کوئی مرد عورت کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ کس طرح کی؟ اپنے اہل و عیال، اپنے والدین سے بڑھ کے، و مالہ، اپنے مال اثاثوں سے بڑھ کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے نا میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی فضول خرچی کر رہی ہے تو ان کا خرچہ روک لیتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں، پیسے بچانے کی خاطر ان کا علاج بھی نہیں صحیح طریقے سے کرواتے، بیمار ہو گئے، جو چیز سستی ملی مناسب ملی وہ لے لی، جو مہنگی ہوئی وہ چھوڑ دی۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کسی بندے کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہے، کسی کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہے۔ لوگ والدین کے کہنے پر بیویوں کو طلاقیں دے دیتے، بسیں مسائل گھاڑ اجاڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو والدین کی بات مان کے اپنا پسا بسایا گھر خود برباد کر دیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی طلاق کلامی ہوئی، ماں نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا سمجھ نہیں آتی، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے، تو چھوڑ کے آ جا۔ وہ اللہ کی بندی جاتی ہے، عدالت میں جاتی ہے، جا کر نکاح ختم کروانے کی ڈگری لیتی ہے اور اپنا رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال اور اولاد سے زیادہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ رات ایک نشست میں گیا، وہاں پر ایک دوست ان سے ملاقات ہوئی، ایک حاجی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب وہ دوست جو ہیں وہ حج پر گئے ہوئے تھے اور لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے، ماشاءاللہ ہمارے شہر کے معروف عالم دین بھی ہیں، وہ خطیب بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بھائی کو بتایا بھی کہ مینا میں ہم نے نمازیں قصر کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر کی۔ اس کی دلیل آپ حج کے حوالے سے حدیث پڑھیں۔ آپ نے مکے والوں کو، مینا کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے، مکہ کے حدود میں، آپ نے مکے والوں کو حکم دیا کہ تم نمازیں قصر کرو حج میں، یعنی نمازوں کا قصر کرنا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ ارکان حج میں سے۔ قصر کیا ہے؟ جو بڑی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء، ان کو آدھا آدھا پڑھنا ہے، ان کو آدھا آدھا پڑھنا ہے، قصر یہ ہے۔ اب انہوں نے کہا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کسی دوست نے دیکھ لیا تو اس نے کہنا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو فلاں عالم کا، مفتی کا فتویٰ دکھایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو سنت بتا رہا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، لیکن انہوں نے نماز قصر نہیں کی۔ کیوں؟ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ کیا آپ نے اپنی فقہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے مفتی صاحب کے فتوے کو اہمیت نہیں دی اور کہا کہ یار ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا؟ یہ اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے
یہ بات واضح کر دی۔ محبت کے مختلف معیار ہیں۔ پہلا معیار، انسان کو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ دوسرا معیار، کسی کے نزدیک اس کا مال، اس کی جائیدادیں، اس کے اثاثے بڑے پیارے ہیں۔ اور کسی انسان کو ان دونوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سے بڑھ کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میرے عمل پہ لوگوں کا کیا تبصرہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی مسلمان، کوئی انسان، کوئی مرد و عورت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک مجھ سے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، ساری چیزیں چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کائنات میں تمام رشتے ناطے چیزوں سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی جان کے بعد اگر مجھے کوئی عزیز ہے نا تو اللہ کے رسول آپ مجھے عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ بات بیان کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ایمان کی چیز ہے جو قابل قبول اور قابل پسند ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری محبتیں کس نہج پہ؟ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں ایک تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا جو ایک ذریعہ بیان کیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے، یا اس کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور میرے اولاد اور اہل بیت اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یعنی یہ ایک معیار ہے دین کے اندر۔ اللہ کی محبت اور اطاعت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ تمام رشتوں سے بڑھ کے، تمام محبتوں سے بڑھ کے، تمام تعلقات سے بڑھ کے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نبی رحمت سے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے اہل بیت سے، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد سے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے زیادہ۔ یہاں پر تو کسی کی اولاد کو کوئی برا بلا کہہ دو، لوگ لڑنے پر آ جاتے ہیں۔ کسی کے بچے کو ڈانٹ دو، کوئی تھپکی لگا دو تو لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد پر کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، اس میں اعتدال کا رستہ۔ اعتدال کیا؟ ہم نہ کسی کی شان گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ اہل کتاب نے غلو کیا کیا تھا؟ یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کیوں؟ وہ بابل کی وادی کے پاس سے گزرے، بستی تباہ و برباد تھی، انہوں نے کہا کبھی یہ بستی بھی آباد ہو۔ نیند آ گئی، 100 سال سے زیادہ نیند میں رہے، اٹھے، دوبارہ بستی نئے سرے سے تعمیر ہوگی۔ وہ جو کھنڈر تھے جس کے صرف آثار ہی ملتے تھے، وہ ایک پوری بستی بن گئی، ہنستا بستا کھلکھلاتا شہر بن گیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا۔ وہ غلو کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ المائدہ میں، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، ایسی بات کو حق نہ بناؤ
جو اللہ نے نازل نہیں کی۔ ولا تتبعوا اهواء قوم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اور بیماری تب آتی ہے جب انسان یہ بات کہتا ہے کہ بھئی میرے مطابق یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے۔ آپ نے قرآن کی آیت بیان کی ہے، آپ نے حدیث بیان کی ہے، لیکن یہ درست ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا لیکن والا، یہ تباہی پھیلانے والا لفظ ہے۔ یہ اس لفظ کی نفی ہے کہ ہر محبت سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں پر کوئی بات، کوئی حکم، کوئی فرمان آئے، اپنی سوچ کو، خواہش کو دفن کر، ختم کر۔ اکثر ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے حدیث ٹھیک بیان کی ہے، صحیح ہوگی، لیکن میرے مطابق اس کی اس طرح تشریح ہونی چاہیے، یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو تم سے پہلے برباد ہو گئے۔ اب یہاں پر اہل کتاب کو بھی مخاطبت ہے اور ہمیں بھی مخاطبت ہے۔ ہم سے پہلے کون سی قومیں برباد ہوئی؟ یہود و نصارہ، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ کیوں؟ وہ اپنی خواہشات کی پیرویاں کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں کے خاکے بنائے، خاکوں سے بت بنائے، ان بتوں کی اس طرح محبت اور تعظیم کی جس طرح اللہ سے محبت اور تعظیم کا حق ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نسل کی گمراہی دوسری نسل کا عقیدہ بن گیا، اور آئندہ نسلوں کی وہ عقیدہ ان کا مذہب بن گیا۔ وہ جو نیک لوگ تھے اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلایا، ان کی نیکی کو بنیاد بنا کر انہیں اللہ کے برابر لیا، ان کو اللہ کے سفارشی بناتے بناتے اللہ کے پیرالل لا کر کھڑا کر دیا، مد مقابل۔ یہ بیماری تھی اہل کتاب ان سے پہلے کو، اور اللہ نے یہی کہا کہ اہل کتاب، اے کتاب والو، دین میں غلو نہ کرو، اپنے پاس سے کچھ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے بڑی قومیں اپنی خواہشات کی پیروی کر کے برباد ہو چکی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت ساری قومیں تباہ ہو گئی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اس کا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عندیہ ہے، ایک کوشن ہے کہ اگر ایک انسان اپنی خواہش کے مطابق چلے گا، 100% یہ درست ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو یہ صرف کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا کہنے سے کوئی مسلمان بن جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک کے اندر نکیل ڈال دی جائے، اس نکیل کی رسی جس کے ہاتھ میں ہو وہ جہاں لے کر چلا جائے، وہ اتنا تابعدار ہے، چلتا جاتا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں وہ نکیل پکڑا دو، بڑے کے ہاتھ میں دے دو، بوڑھے کے ہاتھ میں دے دو، وہ اپنی اس نکیل پکڑنے والے کا پابند ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے پیچھے چلے۔ میرا دل کیا کہتا ہے، میری خواہش کیا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت دی، سورہ مائدہ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 77 ہے۔ گھر جا کر ترجمے والا قرآن کھولنا، خود جا کے پڑھنا،
اس کا ترجمہ بار بار پڑھنا، اگر تفسیر موجود ہے اس کی تفسیر پڑھنا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 77 میں اللہ نے کیا لکھا؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اور اللہ نے یہ مثال دی ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہ تم سے پہلے بڑی قومیں برباد ہو چکی ہیں، آج بھی ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ عراق چلے جاؤ، لبنان چلے جاؤ، سعودیہ کے گرد و نواح میں، شام کے قرب و جوار میں، مصر کے پاس ابھی بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں جن قوموں کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، جو اپنی خواہشات پر لگ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چلی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ اب اللہ مومنین کا اور نام نہاد مومنین کا، حقیقی مومن اور نام کے مومن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے اشخاص کو، ہستیوں کو اپنا شریک اللہ کے ساتھ بنا لیا۔ ند عربی زبان کے اندر کہتے ہیں شریک کو، کسی ساجھے دار کو۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ کیوں؟ دین میں محبت کا معیار کیا ہے؟ دین میں محبت کا پہلا معیار لا تغلو فی دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77۔ کسی بھی محبت میں، کسی بھی چاہت میں، کسی بھی پسندیدگی میں ہم نے غلو نہیں کرنا، اس کے مقام کو بہت زیادہ نہیں بڑھا دینا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت کو بڑھاتے 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 نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن میں ان کے عقیدے کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، باپ بیٹا روح القدس۔ اور کچھ فرقوں کا ماننا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ ڈیوائن ہے، بے مثال ذات ہے۔ آگے اس نے اپنی عکس، اپنی شبیہ بھیجی، نعوذ باللہ، مریم کی شکل میں، عیسیٰ کی شکل میں علیہ السلام۔ جبریل امین کو کچھ فرقوں نے کہا یہ اللہ کی شبیہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو ٹرینٹی ہے، عقیدہ تثلیث ہے، تین خداؤں کا تصور یا خدا کے تین مرتبے ہیں ان کا تصور، یہ دین میں غلو ہی ہے۔ اپنی طرف سے جو بات اچھی لگی بیان کر دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک چلاتے ہیں، کس طرح وہ محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ سخت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو مرنا مرانا ہے؟ نہیں، ان کے ہاں اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی ہر قسم کی عزت کا، کامیابی کا، نیکیوں کا، فراوانی کا مالک اور مقدر ہے۔ اللہ چاہے تو عطا کرے، اللہ چاہے تو عطا نہ کرے۔ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کسی بے اولاد کو اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے۔ مومنین کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا اتنا رتبہ ہے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منوا لے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور ایک موقع ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سفارش سے روک دیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ آپ اس شخص کو جہنم سے اب نہیں نکال سکتے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روکا ہے۔ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ مشرک کو، جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس میں جنت کو حرام کر دیا، جہنم اس کا مقدر بن گیا۔
یہ مومنین کی محبت ہے۔ اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آنے دیتے۔ اللہ کا مقام اپنی جگہ سب سے بلند و مرتبہ والا، اس کے مثال جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاں ہر کوئی مجبور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک قصہ پڑھا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے غمگین افسردہ بیٹھے تھے۔ یہ مکے کی بات ہے جب آپ نے اعلان نبوت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے رسول آپ بڑے افسردہ ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری یہ خواہش اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہے، سید الاولین والآخرین ہے، لیکن اللہ نے کیسی آزمائش دی ہے؟ مال نہیں ہے پاس، اپنے محبوب ساتھی کو خرید کر آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا مظہر دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں، آپ کے غلاموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، للہیت اتنی ہے کہ اللہ جس کو چاہے آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اور یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، آگ کی ریگستان کی تپش برداشت کرتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے، آپ اس کے ظلم کو نہیں روک سکتے۔ کسی کے گھر کا کوئی چھوٹا ملازم ہو نا، اس کے دروازے پہ کھڑا چوکیدار جو ہے یا اس کے گھر کو صفائی کرنے والا، اس کو بھی کوئی برا بھلا کہہ دینا تو لوگ اس کے خلاف تھانے میں چل پڑتے ہیں، FIR کروا دیتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوگی نبی علیہ السلام، اور آپ نے اس کا تذکرہ ابو بکر سے کیا۔ تو یہ اللہ اپنی توحید کا، قدرت کا مظہر دکھاتے ہیں، اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ جو مومنین ہیں یہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے کچھ فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ میدان معشر لوگوں کو یہ پکاریں گے، اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ الْيَوْمِ، میری عظمت و تعظیم کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اَذِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج میں انہیں سایہ عطا کروں گا اپنے عرش کا، اور اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے وہ بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی سے ملاقات کرنا، کسی کے پاس وقت نکال کر جانا، یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک
شخص کسی بستی پہ جا رہا تھا اور وہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، وہ اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، وہ اس کے رستے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا دوست ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم کسی مطلب کے لیے جا رہے ہو، کسی غرض کے لیے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور میرا دل کر رہا تھا میں جا کے اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، جس طرح تم میرے لیے میری رضا کی خاطر، محبت کی خاطر اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت والی بات ہے۔ یہ اللہ کی محبت پانے کے بہترین راستے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کا محبت اور انسیت تھی، تعلق تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کا اس کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا زیادہ محبوب بنائے گا۔ اب یہ ساری احادیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلی بات، ہمارا کسی سے تعلق، رشتہ، محبت، دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی کے مال کو، کسی کے عہدے کو، کسی کے رتبے کو، کسی کی فیکٹری، دکان یا اچھی ملازمت کو دیکھ کے دوستی اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے۔ اور دوسری، ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بدو آیا، بدو کہتے ہیں عربی جو عرب کا دیہاتی ہو، سادہ بندہ، یہ بڑے سادے سوالات کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مختصر، لیکن ان کے سوالات میں بڑی بڑی نصیحتیں ہوتی۔ اس نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہو؟ میں نے اکثر و بیشتر یہ آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کسی عالم کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ اولاد کے لیے، مال کے لیے، کاروبار کے لیے، جماعت کے لیے، اپنے گھر کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، بد نظریاں اور جادو کا طور اور بیماریوں سے شفا کے ذریعے پوچھتے ہیں، لیکن اصل چیز قیامت کا نہیں پوچھتے۔ اس بدو نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال پوچھنے والے، لگتا ہے تو نے بڑی تیاری کی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول تیاری تو کوئی نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بات میں سچا ہے تو آگاہ رہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو کسی گلوکار سے محبت کرے گا، جو کسی کافر سے محبت کرے گا، یہ ہمارے مسلم معاشرے میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے ایک گانا گانے والا فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کا اس طرح افسوس کیا جیسے ان کا کوئی سگا بھائی فوت ہو گیا۔ مسلمانوں نے، کافروں، ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں نے نہیں، مسلمانوں نے اپنی گاڑیوں کے نمبر اس کے گانے کے نام پر رکھ لیے۔ مسلمانوں نے، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، یہ حال ہے مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کے لیے، اہل بیت کے لیے لڑنے والوں کا حال ہے۔ یہ دعوے کیا ہیں؟ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن، حسین، عبداللہ ابن عباس سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان تمام عظیم ہستیوں سے رضوان اللہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے؟ ہماری محبت میں کافروں کی محبت بھی شامل ہو گئی، ہمارے ایمان میں کافروں کی انسیت شامل ہو گئی،
ہمارا حال کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس دن ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کیوں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری اس خوشی کی انتہا نہ ہوئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حال ہوگا۔ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا قیامت کے روز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس کی زیادہ محبت ابو بکر عمر سے ہے اس کی ان کے ساتھ، جس کی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ۔ اپنی محبت کو خالص کرو اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ محبتیں ہیں جن کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت سنورنے والی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت کو، اپنی توجہ کو، اپنی تعلق داری کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد، اللهم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ مسلمان اور غیر مسلم پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو نصیب میں اگر آپ نے ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا، اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی کامل بخشش مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما، مقروضوں کی مدد فرما، ان کا قرض اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جن کے رزق میں، گھر بار میں، مال اولاد اہل و عیال میں تنگی ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، اللہ ان کی آزمائشیں ختم کر دے، ان کی تنگیاں، بیماریاں، پریشانیاں ختم کر دے۔ کل بروز ہفتہ ہمارے شہر میں ایک عظیم الشان عرصہ 20 سال سے ہو رہا ہے، یہ اس کا 20واں دور ہے۔ وہ کانفرنس پروگرام عظمت صحابہ و شان اہل بیت کانفرنس ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے جب بھی ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا اس میں صرف صحابی نہیں ہوتے، صحابہ میں 2 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے جو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، یہ بھی صحابی ہیں لیکن یہ صحابہ سے ذرا الگ ہے، کیوں؟ یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ دوسرا صحابے جو عام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، جو ان کے اہل بیت کے علاوہ ہیں، تو
تو ان کے حوالے سے ایک بڑی فقید المثال پروگرام ہے، آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ پر اعتراضات کیے اللہ نے قرآن میں ان کا جواب دیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ صحابہ ایمان کا معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پوری زندگی عمل کرو، پوری زندگی نیکیاں کرو، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ ان کو ایمان کا کیا معیار قرار دیا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کل لازمی شرکت کرنی ہے، ہفتے کی رات ہے، عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوگا، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں، ویسے بھی ویکینڈ ہے، اتوار کو اکثر لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو اس پروگرام میں لازمی شرکت کریں۔ اس پروگرام میں شرکت اللہ سے محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک مظہر ہے، ایک اعلان ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، یہ آپس میں ایک مضبوط بانڈنگ ہے، ان لوگوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کا کس نے بتایا؟ صحابہ اور اہل بیت نے۔ اللہ کے نبی کی خدمت کس طرح کرنی ہے، محبت کس طرح کرنی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس پروگرام میں شرکت کریں، وقت نکالیں جتنا ممکن ہو سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔